الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق آل رسول سے کیے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سب نے جواب ریت
پر ایک کے بعد ایک دیے سب نے جواب ریت پر گلشن فاطمہ کی تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا کوئی نہیں کھلا سکا خطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کی تھی سارے گلاب ریت پر درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحمد اللہ صلی نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحمد اللہ صلی رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحمد اللہ صلی صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں انسان اگر کسی مرتبے کا طلبگار ہو اگر کوئی پوسٹ چاہتا ہو دنیا میں جیسے کسی انسان کی خواہش ہو کہ کاش میں ڈاکٹر بن جاؤں وہ جب ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے جب انجینئر بن جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا کوئی ایس پی ڈی ایس پی بننا چاہتا ہے جب وہ بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا کوئی زمانے میں کوئی بھی مرتبہ پانا چاہتا ہے تو جب اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا لیکن یہ کامیابی صرف دنیا تک محدود ہے کوئی ڈاکٹر کیا مرنے کے بعد تمہارا علاج کر سکتا ہے کوئی انجینئر کیا مرنے کے بعد تمہارے کام آ سکتا ہے کوئی بھی وکیل کیا مرنے کے بعد تمہارا کیس لڑ سکتا ہے کوئی بھی مرتبے والا کیا دنیا سے جانے کے بعد تمہارے کام آ سکتا ہے ہرگز نہیں کتنے ہی بڑی پوسٹ پر کیوں نہ ہو کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ ہو لیکن جب تک اس
کی سانسیں چل رہی ہے تب وہ تمہارے کام آئے گا، جب تک وہ زندہ ہے تب تک تمہارے کام آئے گا، جب تک وہ حیات ہے تب تک تمہارے کام آئے گا۔ لیکن قربان جاؤں غلام مصطفیٰ کی عظمت و شان پر، وہ بندہ جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے، وہ بندہ جو اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں بسا لیتا ہے، اللہ کے رسول کی نظر توجہ جب اس بندے کی طرف پڑ جاتی ہے، ارے وہ بندہ دنیا میں جب تک حیات رہتا ہے تب تک بھی ہدایت دینے والا ہوتا ہے، اور جب قبر میں چلا جاتا ہے قبر سے بھی زمانے بھر کو ہدایت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ غلام مصطفیٰ کی شان ہے، حضور کے غلام کی شان ہے کہ وہ جب قبر میں جاتا ہے تب بھی اس کا فیض کم نہیں ہوتا، رکتا نہیں ہے، فیض بڑھ جاتا ہے، فیض بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے۔ آج ہم اولیاء اللہ کے جو آستانے دیکھتے ہیں، ولی اللہ کے مزارات، وہ کیا ہے؟ عاشق رسول ہے، اللہ کے رسول کے عاشق ہے، جب تک حیات تھے تب بھی ہدایت دینے والے رہے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے آج بھی ان کا جو آستانہ ہے، آج بھی جو ان کا مزار ہے، آج بھی جو ان کا روزہ ہے، وہ زمانے والوں کے لیے وہ ہدایت کا در بنا ہوا نظر آ رہا ہے، در بنا ہوا نظر آ رہا ہے ہدایت کا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور کی محبت میں ڈبا دیا ہے، فنا کر دیا ہے خود کو عشق مصطفیٰ میں۔ اور حضور کا عشق جب کسی کو لگ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہے، پرواہ پھر دنیا کی نہیں ہوتی ہے، نہیں، بس کسی بھی طریقے سے آقا کی نظر توجہ ہو جائے، آقا کی نظر توجہ ہو جائے، اسی فراق میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، عجیب عجیب واقعات، ایسے واقعات جو ہمارے دل و دماغ کو ہلا کر کے رکھ دیتے ہیں، عجیب واقعات، ایک نظر توجہ پانے کے لیے کس قدر وہ حال کرتے تھے اپنا۔ حضرت عبداللہ نام کے ایک صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی چلے جاتے، جب بھی جاتے حضور کے سامنے، نیا لباس پہنا ہوا ہو، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہو، صاف ستھرے لباس کو نئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے، جب بازار میں نکلتے سامنے دیکھتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، جیسے ہی حضور کو دیکھتے زمین پر لوٹنے لگ جاتے، حضور کو دیکھتے زمین پر لوٹنے لگ جاتے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پورے کے پورے مٹی والے ہو جاتے، مٹی ان کے جسم پر لگ جاتی، سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہ جاتے، ان صحابی رسول کو دیکھنے لگ جاتے۔ جب حضور وہاں سے روانہ ہوتے، وہ صحابی اٹھتے اور جو آپ کے پیچھے ہوتے ان کو پوچھتے کہ کیا میرے مصطفیٰ نے مجھے دیکھا یا نہیں، حضور کی نظر توجہ مجھ پر ہوئی ہے یا نہیں؟ کہا ہاں حضور تم کو دیکھ رہے تھے، میں لوٹ رہا تھا حضور دیکھ رہے تھے، کہا ہاں دیکھ رہے تھے، لیکن یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ پاگلوں جیسی حرکت کیا کرتے ہو، سامنے سے بالکل اچھے انداز میں چلے آتے ہو، نیا لباس پہنا ہوا ہے، زیب تن کیا ہوا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، لیکن جب حضور کو دیکھتے ہو تو زمین پر لوٹنے لگ جاتے ہو، یہ کیا پاگل پن کرتے ہو؟ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے جب مجھے دیکھا تو بتاؤ تو صحیح حضور کی حالت کیا تھی، حضور کا انداز کیا تھا؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے تمہیں دیکھ کر کے تبسم کیا تھا، حضور تمہیں دیکھ کر کے مسکرا دیے تھے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہی تو چاہتا تھا، میرے دل کی یہی تو خواہش تھی کہ حضور مجھے دیکھ کر کے مسکرا دے، حضور کا مسکرانا ہو اور میری جان کا قربان کر دینا ہو، میرے کپڑے کیا لباس کا، حضور بس مجھے دیکھ کر کے مسکرا دے، میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ یہ صحابی رسول آپ دیکھیں کیسا انداز رہا۔ ہم یہاں پر عید میلاد کا جشن منا رہے ہیں، یہ ہمارے عشق ہی تو ہے، اے کاش ہماری طرف بھی ان کی نظر توجہ ہو جائے، اے کاش ہمارے لیے بھی ان کی نظر توجہ ہو جائے۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہماری یہ محفل کو سجانا ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کی نظر توجہ ہو جائے۔ جس طریقے سے دنیا میں ہم حضور کا ذکر کرنے والے ہیں، آخرت میں بھی جب ہمارا سامنا حضور کے ساتھ ہو تو سوال فرشتے ہم سے نہ کرے بلکہ حضور سامنے سے کہہ دے یہ میرا میلاد منانے والے میرے غلام چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری یہی تو طریقہ، یہی تو انداز ہے ہمارا، اور یہی نیت ہے کہ ہمارا یہ محفل میلاد سجانا حضور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضور
محفل میلاد کیا حضور کے زمانے میں منایا جاتا تھا؟ محفل میلاد کیا حضور کے زمانے میں بھی کبھی منایا؟ ہو سکتا ہے منع کرنے والے منع کریں کہ نہیں حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوا ہے، حضور کے زمانے میں ہوا ہے۔ محفل میلاد حضور کے زمانے میں بھی سجائی گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ پیر کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں، اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام جب بھی اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے بازار میں جا کر کے کسی چائے والے کی دکان پر نہیں بلکہ اپنے رہبر کی بارگاہ میں بیٹھتے، اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے، اپنے مولا کی بارگاہ میں بیٹھتے، حضور کی بارگاہ میں چلے آتے۔ صحابہ کرام کا یہی دستور تھا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں بیٹھا ہوا ہوں حضور کی بارگاہ میں، محفل سجی ہوئی ہے، آخر جب محفل برخاست ہوتی ہے میں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دے دے، مجھے اجازت دے دے، میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو درداء اتنی جلدی کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، رکو تو صحیح۔ میں بیٹھ گیا، محفل میں ایک فرد وہاں سے روانہ ہو گیا، جب سارے کے سارے فرد، سارے کے سارے صحابی وہاں سے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ابو درداء چلو میرے ساتھ، آج مدینے کے بازار میں چلتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ حضرت ابو درداء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ رحمت عالم آگے چل رہے ہیں، غلام پیچھے چل رہے ہیں، آقا آگے چل رہے ہیں۔ آگے چلتے چلتے حضرت ابو درداء فرماتے ہیں ایک صحابی رسول کا مکان آتا ہے، اس مکان کے قریب حضور جا کر کے رک جاتے ہیں، جیسے ہی حضور رکتے ہیں ہم بھی پیچھے جا کر کے رک جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آوازیں سننے لگتے ہیں، آوازیں سننے لگتے ہیں۔ وہ آواز حضرت عامر انصاری کی آواز ہے، عامر انصاری کا مکان ہے، ان کی آواز ہے۔ تو وہاں پر حضرت عامر انصاری کے مکان کے قریب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ جا کر کے رک جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے لگتے ہیں اندر سے کیا آواز آ رہی ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت عامر انصاری اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کے محفل میلاد سجائے ہوئے ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے ارمان کیا تھا، حالات کیا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا عالم کیا تھا، برکتوں کا عالم کیا تھا، انوار کا عالم کیا تھا۔ حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، حضور کی ولادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حضور کی ولادت منائی جا رہی ہے، بیان کر رہے ہیں، اہل خانہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عامر انصاری ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، ولادت کا چرچا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً ان کے مکان میں داخل ہوتے ہیں، مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مکان میں داخل ہونے کے بعد حضرت عامر انصاری نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ کے قدموں میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی حکم ہو تو فرمائے، ہمارے لائق کوئی کام ہو تو فرمائے، بتا دو صحیح ہمارے پاس آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے گھر میں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے، یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عامر تم کیا کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجا لا رہا تھا کہ رب ذوالجلال دے تو نے مجھے کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ آخری نبی ہمارے ذمے میں آیا ہے، وہ آخری نبی ہمارے جھولی میں آیا ہے، ہمارے نصیب میں آیا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر، کتنا بڑا کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ حضرت عامر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ولادت کا ذکر کر رہا تھا، آپ کی ولادت کو منا رہا تھا، ان لوگوں کے سامنے میں آپ کی ولادت بیان کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے عامر تمہارے اس عمل سے رب ذوالجلال راضی ہو رہا ہے، رب ذوالجلال راضی ہو رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے مغفرت ڈالی ہے اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ میدان قیامت تک اس رہتی دنیا تک جو کوئی بندہ محفل میلاد سجائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا غلام ہے حضور کے غلام نعرہ حیدری۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا
داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عامر انصاری کس طریقے سے محفل میلاد کو سجائے ہوئے ہیں۔ اور محفل میلاد ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری عوام کو اکٹھا کریں، آپ صرف اپنے گھر والوں کے اوپر بھی ان کو بٹھا کر کے حضور کی ولادت کا ذکر کریں گے تو یقیناً وہ بھی محفل میلاد، وہ بھی حضور کی میلاد کسے کہتے ہیں؟ ولادت، حضور کی ولادت کا ذکر، حضور کی ولادت کا ذکر اسے میلاد کہتے ہیں۔ ولادت کا ذکر میلاد، جہاں بھی لفظ میلاد آتا ہے مطلب حضور کی ولادت کا تذکرہ، حضور کی ولادت کا ذکر۔ تو صحابہ کرام بھی محفل میلاد سجاتے تھے، صحابہ کرام بھی محفل میلاد سجاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اطراف میں باہر کی طرف وہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے علاقے والوں کو دعوت دی، ان کے ایریے میں جتنے بھی رہتے تھے سب کو دعوت دی، سب کو بلایا، سب آ گئے، انتظام ہو گیا، کھانا وغیرہ پک گیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حضور کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اور حضور کے اوصاف بیان کرنے کے بعد حضور کی میلاد منانا شروع کرتے ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں کہ حضور جب تشریف لائے تو ایسا عالم تھا، ایسا عالم تھا، بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم لوگوں کے اوپر ظاہر کیا تو لوگ بے خود ہو گئے، اللہ کے حضور میں سجدے میں گر گئے، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ عاطف غیبی سے حضور کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کر رہے ہیں، فوراً ان کے مکان کی طرف حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ جب ان کے مکان کے قریب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی سجدہ شکر ادا کر رہا ہے، کوئی وجدانی کیفیت میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، ولادت کا چرچا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اے ابن عباس یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، یا رسول اللہ ان لوگوں کی میں نے دعوت کی تھی لیکن سوچا کہ کیوں نہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور آپ کے اوصاف بیان کر دیے جائیں، آپ کی میلاد بیان کر دی جائے، آپ کی ولادت کا ذکر کر دیا جائے، آپ کی ولادت کا چرچا کر دیا جائے۔ تو جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو فرمایا، اے ابن عباس گواہ رہنا، مبارک ہو تم سبھی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ میلاد منانے والے کو جنت میں نہ لے کر کے جاؤں، میلاد منانے والے کو جنت میں نہ لے کر کے جاؤں تب تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم بات ہے محفل میلاد سجانا، حضور کی میلاد منانا، حضور کی آمد کے چرچے کرنا، گیت گانا، ترانے گانا، عظیم ترین بات ہے یہ۔ ایسی تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری احادیث کریم اس طریقے سے موجود ہے۔ خود حضور نے بھی بکرے ذبح کیے ہیں، عوام میں کھلائے ہیں، اور فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ خود مصطفیٰ نے بھی زمانے کے اندر محفل میلاد کو سجایا ہے، میرے آقا نے بھی محفل میلاد کو سجایا۔ اس طریقے سے کئی واقعات ہیں، لیکن جلدی میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت جلال الدین سیوطی، کل بھی میں نے ان کی ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہو تو حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کل بات کی تھی کہ 75 مرتبہ اپنے ظاہری ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، اور خود آقا نے انہیں شیخ الحدیث کہہ کر کے پکارا۔ یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے، بہت معتبر بہت معظم کتاب ہے تفسیر جلالین، وہ لکھی ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی۔ وہ حضرت امام جلال الدین سیوطی ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے ہیں، جب قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری کے ساری قبریں وہ منور نظر آ رہی ہیں، روشن نظر آ رہی ہے، ہر ایک قبر روشن نظر آ رہی ہے، ہر ایک قبر منور نظر آ رہی ہے۔ جب حضرت جلال الدین سیوطی نے ان قبروں کی طرف توجہ دی تو ایک قبر کو جب دیکھا تو اس کا نور ان کی آنکھوں میں بھی نہ سمایا،
آنکھوں میں بھی نہ سمایا. جس طریقے سے سورج کو دیکھ کر کے آنکھیں چندیا جاتی ہیں, دیکھ نہیں پاتے, اسی طریقے سے ایک قبر میں ایسا نور نظر آیا کہ وہ نگاہیں نہیں ٹک پا رہی ہے, دیکھ نہیں پا رہی ہے. اب حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ساری قبروں کے علاوہ ایک قبر کو اتنا زیادہ منور دیکھا, حیرت زدہ ہو گئے, فوراً مراقبے میں گئے اور صاحب مزار سے ملاقات کی. اللہ کے ولی ہیں, اللہ والے ہیں, حضور جنہیں اپنے ظاہری آنکھوں میں 75 مرتبہ دیدار دے دے, وہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کوئی معمولی شخصیت ہو سکتے؟ ہرگز نہیں. وہ امام جلال الدین سیوطی فوراً مراقبے میں گئے, اہل مزار کے پاس گئے. وہاں پر جانے کے بعد پوچھا, بتاؤ تو صحیح, ساری قبریں منور ہے لیکن تمہاری قبر سب سے زیادہ منور کیوں ہے, سب سے زیادہ نور والی کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری قبریں منور اس لیے ہے کیونکہ یہ محفل میلاد منانے والے ہیں, محفل میلاد منانے والے ہیں. کہا وہ بات ٹھیک ہے, محفل میلاد کے برکت کی وجہ سے ان کی قبروں میں نور برس رہا ہے, لیکن تمہاری قبر اتنی زیادہ منور کیوں ہے, اتنی زیادہ نور والی کیوں ہے؟ تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب یہاں پر مجھے قبر میں لٹایا گیا, جیسے ہی میری قبر میں مجھے لٹایا گیا, سوال و جواب ہوئے, فوراً مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا. میری قبر میں حضور تشریف لائے. کہا وہ تو ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں, حضور تو ہر ایک مومن مسلمان کی قبر میں آتے تو پہچان جاتے ہیں, لیکن تیری قبر میں یہ نور کی وجہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور میری قبر میں آئے تھے تو حضور نے تبسم فرمایا تھا, حضور مسکرا دیے تھے, تبسم فرمایا تھا. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ سلائی کر رہی ہے, رات کے اندھیرے میں سوئی گر جاتی ہے, سوئی گر گئی, حضور تشریف لائے. فرمایا کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور سوئی تلاش کر رہی, ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی. کیا کر رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ سوئی تلاش کر رہی. حضور مسکرا دیے, حضور نے تبسم فرمایا. جیسے ہی حضور کے دندان مبارک دانت ظاہر ہوئے, سارا حجرہ اس قدر منور ہو گیا, روشن ہو گیا کہ حضرت عائشہ کی وہ گری ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے, گری ہوئی سوئی مل گئی. وہ حضور ہے. تو وہ فرماتے ہیں حضرت جلال الدین سیوطی سے کہ فرمایا کہ میری قبر میں حضور آئے تھے, اور حضور آنے کے بعد فوراً جب حضور تشریف لائے تو آپ نے مسکرایا تھا, تبسم فرمایا تھا. وہ اس وقت ایک تبسم تھا کہ آج تک میری قبر منور ہے, ایک تبسم کی وجہ سے آج تک میری قبر منور ہے. کہا لیکن تبسم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی سبب تو بنا ہوگا, کوئی وجہ تو بنی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں وجہ یہ ہے کہ جب فرشتے نے مجھ سے سوال کیا کہ من ربو کا, میں نے کہا ربی اللہ, ما دینو کا, میں نے کہا دینی الاسلام, دونوں سوال دیے. لیکن پھر سوال ہوا ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل, حضور کا جب دیدار ہوا میں ہوش و حواس کھو بیٹھا, ہوش و حواس کھو بیٹھا. اب فرشتے مجھ سے سوال کر رہے, بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ فرماتے ہیں مجھے ہوش نہ رہا, میں تو حضور کو دیکھتا رہا, حضور کے مکھڑے کو دیکھتا رہا, نورانی شکل و صورت کو دیکھتا رہا, حضور کی طرف دیکھتا رہا. بار بار فرشتے مجھ سے سوال کرتے, بتا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ میں جواب دینے سے قاصر, مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے. میری نگاہوں کے سامنے صرف چہرہ مصطفیٰ تھا, میں حضور کا دیدار کر رہا تھا. بار بار فرشتے پوچھ رہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منکر نکیر سے کہا, اے فرشتوں اس سے سوال نہ کرو, یہ مجھ سے سوال نہ کرو, میں کون ہوں, بلکہ ہاں مجھ سے پوچھئے کہ کون ہے. یہ محفل میلاد منانے والا میرا غلام ہے, یہ جہاں پر قبر میں بھی راحت میں ہوگا اور جنت میں بھی میرے ساتھ میں ہوگا, جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. یہ محفل میلاد کی برکت ہے, محفل میلاد منانے کی برکت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد مناتا ہے اس کی قبر منور ہوتی ہے, قبر نور والی ہوتی ہے. جہاں حضور آرام فرما ہے وہ مدینہ نور والا, جہاں سے حضور گزر جائے وہ راستہ نور والا, حضور جس چیز کو چھو لے وہ چیز نور والی, حضور جس چیز کو اپنا لے وہ چیز نور والی, اور حضور جسے اپنا بنا لے وہ انسان نور والا, حضور جسے اپنا بنا لے وہ انسان نور والا. یہی تو وجہ ہے کہ بریلی کا تاجدار یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور
کا اللہ کے رسول کی نسبت کی وجہ سے نہ صرف مدینہ منور ہے، نہ صرف مکہ منور ہے، نہ صرف مسجد نبوی منور ہے، نہ صرف حرم کعبہ اور حرم مدینہ منور ہے، نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس جگہ پر ایک بھی سید موجود ہے وہ صرف سید نہیں ہے، وہ مدینے والے کا نور موجود ہے، مدینے والے کا نور موجود ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان، اعلیٰ حضرت کی شان میں ایک دو بات صرف بیان کرتا چلوں، کیونکہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کتابوں میں سیدوں کی، آل نبی کی بڑی بڑی شان لکھتے ہیں، بڑی بڑی شان لکھتے ہیں، لیکن جب میدان عمل میں آتے ہیں، جب سامنے سیدوں کے آتے ہیں، ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، لکھنے میں بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری کتابیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جنہوں نے لکھا بعد میں پہلے عمل کر کے بتایا ہے، پہلے خود عمل کر کے بتایا ہے کہ دیکھو سیدوں کی تعظیم کیسے ہوتی ہے، آل نبی کی عزت کیسے ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے پہلے کر کے بتلا دیا ہے۔ ایک بات آپ کو بتلا دوں، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان آرام فرما ہے، آرام فرما، دوپہر کا وقت ہے، ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کوئی سید کو دینے والا، ہے کوئی سید کو دینے والا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فوراً اٹھ جاتے ہیں، پیسہ ان کے پاس جو ایک تھیلی میں موجود تھا، تھیلی لیتے ہیں، دروازے کی طرف دوڑے دوڑے ننگے پیر میں چپل بھی نہیں ہے، جوتے بھی نہیں ہے، ننگے پیر جا رہے ہیں، اپنے دروازے کو کھولتے ہیں، باہر سید زادے ہیں، دو ہتھیلی سے ان کے سامنے سارے پیسے رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ لے لیجئے۔ ان میں سے سید صاحب نے صرف 1 روپیہ لے لیا، 1 روپیہ اپنے پاس لے لیا، کہا مجھے بس اتنے کی حاجت ہے، اتنے کی ہی حاجت ہے، اور فرماتے اتنے سارے آپ لے کر کے آئے ہیں، اتنے سارے آپ لے کر کے آئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں احمد رضا کے اوپر اور کسی کا نہیں، آپ کے نانا کا کرم ہے، آپ کے نانا کا کرم ہے، ان کی نوازش ہے، انہوں نے عطا کیا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے آپ کا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے آپ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں اور پھر اپنے اہل خانہ سے فرماتے ہیں، گھر والوں سے فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ سید صاحب یہاں پر آئے آواز لگانے کی ان کو جرت نہ دینا، بلکہ جب سامنے سے نظر آئے ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دینا، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دینا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب عید کی نماز پڑھاتے، عید کی نماز جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پڑھاتے تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود ہوتے، بڑے بڑے مفتی وہاں پر موجود ہوتے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مدرس وہاں پر موجود ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وقت کا مجدد نماز پڑھا رہا ہے، عید کی نماز، عیدگاہ میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہوتے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب نماز عید سے فارغ ہوتے سب لوگ اعلیٰ حضرت کی ملاقات کے لیے دوڑتے، اعلیٰ حضرت ان کو پیچھے ہٹا کر کے سید کو ڈھونڈتے، سید کے پاس جاتے، ان کے ہاتھ چومتے، ان سے مصافحہ فرماتے اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گواہ ہے نام احمد رضا کو اپنے گھرانے سے زیادہ مصطفیٰ کا گھرانہ پسند ہے، اپنے گھرانے سے زیادہ حضور کا گھرانہ پسند ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آج انسان کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے تو گھمنڈ میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا علم آ جائے تو اس کے دماغ میں علم کا غرور آ جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں وقت کا امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت ہے، وقت کے مجدد ہے، لیکن اس کے باوجود سید کے ساتھ ان کا اخلاق کس طریقے سے ہے، وہ کس طریقے سے۔ اور جب آپ محفل کو سجاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب محفل کو سجاتے ہیں تو محفل میں بڑے بڑے عالم موجود ہوتے، مدرس محدث موجود ہوتے، بڑے بڑے علماء موجود ہوتے، امام موجود ہوتے، لیکن اس کے باوجود سب سے آگے اگر کسی کو بٹھاتے تو وہ سید کو بٹھاتے، محفل میں سب سے آگے اگر کسی کو بٹھاتے تو وہ سید کو بٹھاتے۔ اتنا ہی نہیں، جب محفل کے اختتام پر اختتام ہوتا، ہر ایک آنے والے کو 1 شیرنی ہوتی اور سید کو 2 شیرنی ملتی، ہر ایک آنے والے کو 1 شیرنی، سید کو 2۔ آنے والے ائمہ مساجد علماء ہوتے، ان کو 1 نذرانہ ملتا، جب سید آتے اعلیٰ حضرت 2 نذرانہ دیتے، 2 نذرانہ دیتے۔ ایک مرتبہ ہوا بھی ایسا کہ کوئی بانٹنے والا انسان تبدیل ہو گیا، ایک سید زادے کو انہوں نے 1 دے دیا، آگے بڑھ گیا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر کے کہے کہ کیا آپ کے خانقاہ کا نیم جو ہے، رول ہے، وہ تبدیل ہو گیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے 1 ہی یہاں پر حصہ ملا ہے،
ایک حصہ ملا، فوراً بلاتے ہیں بانٹنے والے کو، کہتے ہیں یہ تم نے کیا غضب کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ سید زادے ہیں، ان کے در کی خیرات تو ہم کھاتے ہیں، ان کے گھرانے کی خیرات ہم کھاتے ہیں، تم نے ان کو ایک حصہ دیا، اب تمہارے جرم کی سزا یہ ہے کہ پورا تھال بھرو اور ان کے گھر پر خود پہنچا کر کے آؤ، پورا تھال بھرو ان کے گھر پر پہنچا کے آؤ۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک مرتبہ ان کے یہاں پر، ان کے گھر پر ایک کام والے لڑکے کی ضرورت تھی، کام والا لڑکا چاہیے تھا ان کے گھر پر، تلاش کیا گیا، ایک لڑکا آتا ہے، کہا حضور مجھے کام پر رکھ لے، کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہمارے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں نکلتی ہیں، باہر نہیں جاتی ہیں، تو بازار کے جو بھی کام ہوں گے تمہیں کر رہے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، کام کر دوں گا۔ اب اعلیٰ حضرت نے اسے کام پر رکھ لیا کہ اتنا تیرا معاوضہ ہوگا، تجھے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ انسان، وہ بچہ کام کرنے لگ جاتا ہے، تھوڑے دن کے بعد اعلیٰ حضرت کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو لڑکا کام پر رکھا ہے وہ سید ہے، جس لڑکے کو کام پر رکھا ہے وہ بچہ سید ہے۔ پتا چل جاتا ہے، فوراً ان کے سامنے دوزانو ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں سید زادے آپ غلامی کے لیے نہیں ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ہمارے کہاں کام نہیں کریں گے، ہم تو آپ کے در کا کام کرتے ہیں، آپ کے گھر کا کام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ یہاں پر نہیں، اتنا ہی نہیں کہ معافی مانگ کر کے کہا کہ تم چلے جاؤ، کام پر نہیں رکھا جائے گا، نہیں، کہا کہ آپ کا جو معاوضہ تھا وہ آج سے بطور نذرانہ آپ کو دیا جائے گا، نذرانے کے طور پر آپ کو عطا کیا جائے گا، لیکن آپ ہمارے خادم نہیں ہیں، ہمارے مخدوم ہیں، ہمارے مخدوم ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے کہ انہوں نے کس انداز سے اہل بیت کی تعظیم کر کے دکھایا ہے۔ صرف کہا نہیں ہے کہ سید کی تعظیم کرو، اہل بیت کی تعظیم کرو، نبی کے گھر والوں کی عزت کرو، کہا نہیں ہے، کر کے دکھلایا ہے کہ سیدوں کی تعظیم کہنا بعد میں، پہلے خود کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت پالکی میں ہے، سید کی خوشبو آ جاتی ہے، سید کی خوشبو آ جاتی ہے۔ کیا خوشبو ہمیں اور آپ کو تو نہیں آتی ہے؟ یہ خوشبو کبھی آپ کو ہمیں آئی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کیوں آئی؟ یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق رسول ہے، حضور کے عشق میں ہمہ وقت ڈوبنے والے ہیں، حضور کی خوشبو کو محسوس کرنے والے ہیں، حضور کی خوشبو کو محسوس کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضور کی صحبت میں اتنا رہتے تھے کہ حضور کی خوشبو کو بھی پہچانتے تھے۔ جو خوشبو مصطفیٰ سے آتی تھی وہی خوشبو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہر ایک سادات میں، اہل بیت میں آتی تھی۔ یہی وجہ ہے آپ نے کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ تو یہ نور اسے دکھتا ہے کہ جو نور کی پہچان رکھتا ہے، نور اسے ہی دکھتا ہے جو نور کی پہچان رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان اندھا ہو، آنکھ سے بالکل دکھائی نہ دیتا ہو، سوئچ آن کر دو، لائٹ آن ہو گئی ہے، اب وہ کہے گا کیا آن اور کیا آف، کیا لائٹ کو چالو کیا کیا بند کیا، مجھے اس سے کیا مطلب، میرے پاس تو وہ آنکھیں ہی نہیں ہے کہ جو روشنی اور اندھیرے کو پہچان سکے، آنکھیں ہی نہیں ہے۔ تو آنکھیں جس کے پاس ہوتی ہے اسے نور نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ آنکھوں والے تھے کہ جو ہمہ وقت حضور کا دیدار کرتے تھے، اسی وجہ سے ہر ایک اہل بیت میں، ہر ایک بچے میں آپ کو نور نظر آتا تھا۔ تو بس کہیے رہا تھا کہ جو حضور کا میلاد مناتا ہے اس کی قبر منور ہوتی ہے، اس کی قبر نور والی ہوتی ہے۔ محفل میلاد کی برکت یہ ہوتی ہے، محفل میلاد کی شان یہ ہوتی ہے۔ حضرت منصور ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ولی کامل ہے منصور ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ محفل میلاد سجائے ہوئے، محفل میلاد سجائے ہوئے، لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اختتام محفل پر ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے 4 دینار کی ضرورت ہے، 4 دینار کی ضرورت ہے کوئی جو مجھے 4 دینار عطا کرے۔ اور 200 درہم جب جمع ہو تب 1 دینار ہوتا ہے، 4 دینار کی ضرورت ہے، لیکن کوئی وہاں پر جواب نہیں دے رہا ہے۔ حضرت منصور ابن عمار نے کہا
کہ ہے کوئی بندہ جو اسے 4 دینار دے دے، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ وقت کا ولی کہتا ہے کہ میں 4 دعائیں اس کو دوں گا جو اسے 4 دینار دے گا۔ ایک کمزور سا، ایک لاغر سا، دبلا پتلا ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ جتنی بھی جمع پونجی ہے وہ صرف 4 دینار ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 4 دینار ہی میرے پاس ہے، میں ان دعاؤں کے صدقے میں اس کے بدلے میں یہ 4 دینار مانگنے والے کو عطا کرتا ہوں۔ اسے دے دیا گیا۔ اب حضرت منصور فرماتے ہیں کہ بتا تو صحیح تو 4 کون سی دعائیں کرانا چاہتا ہے، 4 ایسی کون سی دعائیں ہیں جو تو کرانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میرا مالک ہے، میں اس کے پاس کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اس کا غلام ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزادی دے، غلامی سے آزادی دے دے۔ ہاتھ اٹھائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ اللہ اسے آزادی دے دے۔ کہا بتا دوسری دعا کیا چاہتا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ان 4 دینار کا نعم البدل ملے، اچھا بدلہ ملے۔ ہاتھ اٹھا دیے رب ذوالجلال نعم البدل عطا فرما دے۔ 2 دعا۔ تیسری دعا کہا میں غلام ہوں، میرا مالک یہودی ہے، میرا مالک یہودی ہے، لیکن اس کے باوجود ہے رحم دل، میں نہیں چاہتا کہ وہ انسان جہنم میں جائے، اللہ اسے بھی ایمان کی توفیق عنایت فرمائے، اسے بھی ایمان کی دولت سے نوازے۔ دعا کرتے کہ اللہ اس کے مالک کو بھی ایمان کی دولت سے نواز۔ اور یہ ایک وفاداری کا ثبوت ہوتا ہے۔ سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے کام کا، اپنے رتبے کا، اپنے مقام کا وفادار رہتا ہے۔ آپ جہاں پر کام کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ کریں، آپ کو وہی ایمان کی نشانی ہے اور اسی کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ سچائی کے ساتھ اپنی جاب کریں گے، اپنا کام کریں گے۔ غلام تھا، اپنے آقا کے لیے دعا کرائے کہ اللہ اسے بھی نعمت سے نوازے، ایمان کی دولت سے نوازے۔ اچھا بتا اب چوتھی دعا کون سی کرانا چاہتا ہے؟ کہا چوتھی دعا یہ کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اور میرے مالک کو دونوں کو جنت کا حقدار بنا دے، دونوں کو جنت کا حقدار بنا دے۔ کہا ٹھیک ہے چلو اس کے لیے دعا کر دی۔ اب وہ جاتا ہے محفل کے بعد اپنے گھر، جیسے ہی گھر جاتا ہے مالک باہر ہنٹر لے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ آج خلاف معمول تو نے تاخیر کی ہے، بتا تو صحیح لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے، تاخیر کرنے کی وجہ کیا ہے، بتنا تو صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آج ہماری محفل تو جلدی ختم ہو گئی تھی، لیکن ایک سائل کھڑا ہو گیا تھا، 4 دینار کی ضرورت تھی، ان 4 دینار کو دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت منصور نے فرمایا کہ جو 4 دینار دے گا اس کو 4 دعاؤں سے نوازوں گا۔ میں نے 4 دینار دے دیے ہیں اور 4 دعائیں کرا لی ہے۔ تو وہ مالک کہتا ہے ذرا بتا تو صحیح وہ 4 تو نے دعائیں کون سی کرائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پہلی دعا میں نے یہ کرائی ہے کہ میں غلام ہوں، اللہ مجھے آزاد کر دے، یہ میں نے دعا کرائی ہے۔ جب وہ یہودی مالک یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ جا تیرے مالک کے لیے، تیرے خدا کے لیے، تیرے اللہ کے لیے میں نے تجھے آزاد کیا ہے، آزاد کیا ہے، آج سے تو غلام نہیں ہے، آزاد ہے۔ کہا بتا تو صحیح دوسری دعا تو نے کیا کرائی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دعا کرائی ہے کہ اللہ مجھے نعم البدل عطا فرما دے، اچھا بدلہ عطا فرما دے، مجھے یہ دعا فرمائی ہے۔ اب وہ فوراً اپنے گھر جاتا ہے، گھر میں جانے کے بعد 4000 دینار لے کر کے آتا ہے، عطا کر دیتا ہے کہ یہ 4000 دینار ہے، تو نے 4 دینار دیے، 4000 دینار تیرے ہیں، بتا اب تیسری دعا تو نے کیا کرائی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تیسری دعا میں نے یہ کرائی ہے کہ اے رب ذوالجلال جس طریقے سے تو نے مجھے دولت ایمان سے نوازا ہے، میرا مالک بھی نیک دل والا ہے، اچھی سیرت والا ہے، اے رب ذوالجلال اسے بھی دولت ایمان سے سرفراز فرما دے، اسے بھی مسلمان بنا دے۔ وہ جب مالک یہ سنتا ہے وہ کہتا ہے میں ابھی آتا ہوں، گھر کے اندر جاتا ہے، غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، باہر آتا ہے اور کہتا ہے گواہ رہنا کہ میں تیرے سامنے اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، دین اسلام کو اختیار کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ فوراً وہ مسلمان ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب بتا چوتھی دعا تو نے کیا کرائی ہے؟ چوتھی دعا کون سی کرائی ہے؟ جب وہ چوتھی دعا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کرائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی جنتی بنائے، مجھے بھی جنتی
جنتی بنائے، تجھے بھی جنت کا حقدار کرے، مجھے بھی جنت کا حقدار کرے۔ تو وہ مالک کہتا ہے جو کام میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اب یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، اب یہ کام میرے بس میں نہیں ہے۔ رات کا وقت ہو جاتا ہے، دونوں سو جاتے ہیں، جیسے ہی سوتے ہیں مالک کے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے انسان جو کام تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دیا ہے، اب اختیار مصطفیٰ کو بھی دیکھ لے، حضور کے اختیار کو بھی دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں نے دعا کی ہے رب ذوالجلال نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے غلام کو بھی بخش دیا ہے، تجھے بھی جنت کا حقدار بنایا ہے، تیرے غلام کو بھی جنت کا حقدار بنایا ہے۔ اور جو کوئی بندہ محفل میلاد میں بیٹھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو جنتی کا حقدار بنا دیا ہے، ہر ایک کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ محفل میلاد میں آنے کی وجہ سے، محفل میلاد سجانے کی وجہ سے یہ حق ملا ہے، محفل میلاد میں آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا ہے۔ اور محفل میلاد اگر آپ سجاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی مجلس لگائیں گے تبھی محفل میلاد ہوگی۔ آج یہاں پر جو محفل میلاد سجائی گئی ہے الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں تعاون کریں، مدد کریں۔ اگر کوئی محفل میلاد مناتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدد کریں، کیونکہ ہم تنہا اتنی بڑی محفل کا اگر خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں تاکہ محفل میلاد سجانے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، محفل میلاد منانے والوں میں، سجانے والوں میں، انعقاد کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ تو اگر ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ ہم امداد کریں، مدد کریں محفل میلاد منانے والوں کی، کہ جو محفل میلاد منا رہے ہیں اس میں حصہ لیں۔ اور اگر ایسا بھی آپ حصہ لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی بھی اپنے گھروں میں حضور کی ولادت کا ذکر کرنا نہ چھوڑیں، اپنے گھروں میں حضور کی میلاد منانا نہ چھوڑیں، حضور کی آمد کا چرچا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت کا دن ہوتا ہے اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی طلب کرنے والا ہے، کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے طلب کرے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر کہ آج جو چاہے مانگ لو، جو چاہے مانگ لو، اللہ عطا کرے گا۔ محفل میلاد کے دن آپ حضور کی ولادت کے دن جو بھی مانگیں گے، ولادت کی رات مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نصر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی رات آئے آپ مانگ لیں، ولادت کا دن آئے آپ مانگ لے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے۔ بندہ تو مانگ تو صحیح، تیرے لب ادھر ہلیں گے ادھر عطا کر دیا جائے گا، عطا کر دیا جائے گا۔ مانگ کر کے تو دیکھیے، اور اپنے گھروں میں محفل میلاد یعنی کہ تحفے اور تحائف رکھ کر کے فاتحہ خوانی کا اہتمام ضرور کریں، اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام ضرور کریں، جو بھی ہو جتنا بھی ہو سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مٹھائی لانی ہے، فلاں کھانا بنانا ہے، اتنا بہترین آپ کو سالن شوربہ وغیرہ بنا، کچھ نہیں، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے۔ اگر گھر میں کوئی بھی کھانا بناتے ہیں، کوئی بھی آپ بناتے ہو، اس پر بھی اگر فاتحہ پڑھیں گے تو یقیناً وہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ قبول ہوگا۔ اگر ہلکا سا بھی چھوٹا سا بھی آپ کوئی کام کریں گے۔ حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بس آخری بات بیان کر رہا ہوں، حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہر سال محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے بڑی شان و شوقت کے ساتھ۔ ان کے پاس جتنی بھی رقم ہوتی وہ لٹا دیتے، خرچ کرتے حضور کے میلاد کے نام پر۔ حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حالات ایسے تھے کہ ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، کھانے کو بھی کچھ بھی نہیں تھا، ایسے حالات تھے، لیکن اس کے باوجود دل میں جذبہ عشق مصطفیٰ جو تھا، حضور کے عشق کا جو جذبہ تھا، بے قراری کا عالم تھا۔ جیسے ہی 12ویں شریف نزدیک آ رہی تھی بے قرار تھے کہ اب میں اس سال کیا کروں گا، اس سال کیا کروں گا، کس طریقے سے میں حضور کی محفل میلاد سجاؤں گا۔ آخرکار جب 12 ربیع الاول آتی ہے اپنے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے پاس 2 ٹوپیاں ہیں، ایک میں نے پہنی ہوئی ہے، ایک زیادہ پڑی ہوئی ہے۔ ٹوپی لے کر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، ٹوپی بیچتے ہیں، مختصر سی رقم اس کی ملتی ہے، ٹوپی کی کوئی زیادہ قیمت تو ہوتی نہیں، مختصر سی رقم، جتنے بھی اس میں پیسے ملے تھے اس کے عوض میں چند چنے دالیے لے کر کے آتے ہیں، دالیے لے کر کے آتے ہیں، بھنے ہوئے چنے،
وہ لے کر کے آتے ہیں اپنے گھر پر، اپنے شاگردوں کو بلاتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور پھر وہ سارے چنے اپنے شاگردوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ سارے چنے ان شاگردوں میں بانٹ دیے، سب نے کھا لیے، لیکن یہ بے قراری تھی کہ میرے پاس اتنا کچھ بھی نہیں کہ میں آقا کے نام پر لٹاؤں، کچھ بھی میرے پاس میسر نہیں تھا کہ میں حضور کے نام پر قربان کروں، آج کچھ بھی نہیں، بس یہ مختصر سے چنے جو تھے، یہ دالیے جو تھے، وہ میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ اس لیے وہ ایک مایوسی کے عالم میں آنکھوں میں آنسو لے کر کے سو گئے، سوئے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، دیدار کراتے ہیں حضور۔ حضرت عبدالرحیم محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور سامنے موجود ہے، ادھر میں موجود ہوں، میں قریب جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ حرکت کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے جب غور سے دیکھا حضور کے سامنے چنے پڑے ہوئے ہیں، حضور وہ چنے کھا رہے ہیں، اور جیسے ہی میں قریب گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبدالرحیم اونچی سے اونچی کوئی چیز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے بھیجے ہوئے چنے مجھ تک پہنچ گئے ہیں اور میں نے قبول کر لیے، چنے پہنچ گئے ہیں میں نے قبول کر لیے ہیں۔ تو ہم غریب ضرور ہیں، مال سے غریب ہیں، عشق مصطفیٰ کے غریب نہیں ہے، عشق مصطفیٰ کے غریب نہیں ہے۔ تو حضور کا عشق اگر دل میں ہے تو اپنے گھروں میں 12 ربیع الاول کو ضرور فاتحہ خوانی کرے، جو بھی ہو اس انداز میں حضور کی آمد کا جشن منائے۔ یقیناً یہ جشن منانا ہماری دنیا کے بھی خیر و برکت ہے اور آخرت کے لیے بھی ہمارا خیر و برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اس میں صحباً قصداً کوئی پڑھنے میں، بولنے میں، سننے میں غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام۔ جائی رے طیبہ رو جی پہ جا کر تو سلام میرا رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو کے کہنا، تو سلام میرا رو کے کہنا، تو جا رہا ہے، جاتا ہے سب کو رلا کر، تو سلام میرا رو کے کہنا، تو سلام میرا رو کے کہنا، تو سلام میرا رو کے کہنا۔ جب پہنچے جائے تیرا
اٹھا مدینہ بادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا جب کہ پہ سے نظر جا لیا ہو تیری آنکھوں سے آنسو روا ہو میرے غم کی کہانی سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا پیاری پیاری وہ جنت کی کیاری جھوم لینا نگاہوں سے ساری بہرے رہے مت میں گوٹا لگا کے تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ